بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ دوستو، طائف کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مثبت نتائج حاصل نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت دینے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ یہ حج اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں کفریہ اور شرکیہ باتیں شامل کر لی گئی تھیں۔ ان دنوں یہاں میلے بھی لگتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان میلوں میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرماتے تھے، کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے، لوگوں کے ٹھکانے پر جاتے اور ان سے فرماتے، لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے ابو لہب بھی وہاں تک پہنچ جاتا اور ان لوگوں سے بلند آواز میں کہتا، لوگو، یہ شخص چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجاز کے میلے میں بھی تشریف لے جاتے اور لوگوں سے فرماتے، لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھلائی کو حاصل کرو۔ ابو لہب یہاں بھی آ جاتا اور آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہتا، لوگو، اس شخص کی بات ہرگز نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندان کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے بھی اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حنفیہ اور بنو عامر کے لوگوں کے پاس بھی گئے۔ ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر کہا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی حمایت کر لیں، آپ کی پیروی قبول کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مخالفوں پر فتح عطا فرما دے گا، تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے بعد حکمرانی ان کی ہوگی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرداری اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، تو کیا ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں، عربوں کے نیزوں سے اپنے سینے چھلنی کروا لیں، اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں اور سرداری و حکومت دوسروں کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور ایسی سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بنو عامر کے یہ لوگ پھر اپنے وطن لوٹ گئے۔ وہاں ان کا ایک بہت بڑا شخص تھا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکا۔ جب اس نے لوگوں سے حج اور میلے کے حالات پوچھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور اپنا جواب بھی انہیں بتایا۔ بوڑھا شخص یہ سنتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، اے بنی عامر، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کیا تمہاری اس غلطی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسماعیل کی قوم میں سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سچا ہے، اور یہ بات ہے کہ اس کی سچائی تمہارے عقل میں نہ آ سکی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نذر، بنو مرہ، بنو عذرا سمیت کئی قبیلوں سے بھی ملے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی برے جوابات دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ عرب قبیلوں میں سب سے زیادہ تکلیف یمامہ کے بنو حنفیہ سے پہنچی۔ مسیلمہ کذاب بھی اسی بدبخت قوم کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کے قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برے جوابات دیے۔ ان تمام تر ناکامیوں کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کرنے
اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں گھر سے نکلے۔ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ عرب حج سے پہلے مختلف رسموں اور میلوں میں شریک ہونے کے لیے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جس جگہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ گھاٹی ادا مقام کے اوپر ہے۔ مکہ سے مینا کی طرف جائیں تو یہ مقام بائیں ہاتھ پر آتا ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات تعداد میں کل 6 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 8 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ضرور کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سچائی ہی سچائی اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ یہودی ایک نبی کی خبر ہمیں دیتے رہے ہیں، ہمیں اس سے ڈراتے رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، آپ ضرور وہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب بھی یہودیوں اور مدینہ کے لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کا زمانہ نزدیک آ چکا ہے، ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور ان کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کا ہوا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر مدینہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں معلوم تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد یہ بھی بہت زبردست کامیابی تھی، اور پھر یہ کامیابی تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اس بیعت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک زبردست خیر کا ارادہ فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے عرض کیا، ہم اپنی قوم اوس اور خزرج کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان سب کو ایک کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج 2 سگے بھائیوں کی اولاد تھے، پھر ان میں دشمنی ہو گئی۔ لڑائیوں نے اس قدر طول کھینچا کہ 120 سال تک وہ نسل در نسل لڑتے رہے، قتل پر قتل ہوتے رہے۔ اس وقت انہوں نے اپنی دشمنی کی طرف اشارہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، ہم اوس اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر انہیں ایک کر دے۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک ہو گئے اور ان کا کلمہ ایک ہو گیا تو پھر آپ سے زیادہ قابل عزت اور عزیز کوئی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا۔ پھر یہ حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔